وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف ولبس الحرير وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها۔ 15 باتیں میرے نبی نے بتائیں، اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا، انبیاء کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ڈائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے، وہ خطا سے پاک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ ایک دیانتدار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، جو کہ وہ ادھورا علم ہے، لیکن انبیاء کا علم بے خطا ہوتا ہے۔ جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، عزت تو خزل فی ادو والا، حکمران سے مراد صرف صدر وزیر اعظم نہیں، حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں، اور 5ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں، جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں۔ میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک ٹکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت یہ بات فرمائی تھی۔ جب سرکاری خزانہ ذاتی جائیداد بن جائے گا، جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے، امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھوں، اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب سرکاری خزانہ ذاتی پراپرٹی بن جائے گا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، جب امانت ہڑپ کی جائے گی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جب علماء پیسے پر بک جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ عجیب بات بتاؤں، نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے، معصیت، مَن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ عصیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عصیان، معصیت، عصا۔ والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے، عقا یا عقو۔ یہ آپ دیکھیں، اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا۔ میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے کر دیا ہے، یہ جڑ نہیں سکتا، جڑ نہیں سکتا۔ عقا امہ، عقا والدہ، ماں اور باپ کی نافرمانی۔ لفظ کیا ہے؟ حقوق۔ حقوق کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا۔ یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کر دیا ہے، یہ نہیں جڑے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا، جب ماؤں کو ذلیل کرنے والی اولاد ہوگی، اور خاص طور پر بیٹیاں، بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو ڈنکا بج جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا
اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں ہی ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں، تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، عشاء فرض، سنت نفل نہیں، فرض، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، میں نماز توڑ دیتا، لبیک حاضر۔ ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزا کا عالم ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کون؟ صحابی کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں، میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے، میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی۔ آپ تیزی سے گئے، ان کا نام تھا علقمہ، آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو آپ نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے؟ کہا جی ماں۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی۔ کہا بولو، وہ تیزی سے آئیں، کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ کیا ناراضگی ہے؟ سنیے گا غور سے۔ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لیے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، بس سخت لہجے میں بولتا ہے، کبھی میٹھا بول اس نے میرے لیے نہیں بولا، ہمیشہ تنک کے بولتا ہے، سخت ہو کے بولتا ہے، نافرمانی کوئی نہیں ہے۔ زبان کی شدت نے دل دکھا دیا، اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑھا جا رہا، ماں پیچھے کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا یہ نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ کہا اسے اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی؟ سفارش کرو گی؟ کہا جی کروں گی، اتنا تو میں نہیں چاہتا۔ کہ پھر دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ میں جائے گا، تو میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی۔ تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگوں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، وہ مولانا ہو، وہ تاجر ہو، وہ ذمہ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ ہاں ایک شرط، اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں، ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے آ۔ ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں، ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی۔ یہ اطاعت حرام ہے، یہ اطاعت حرام ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، دیکھو بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت، اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی، چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، حضرت علی امام الہدا، بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگانا، نعرے نہ لگانا، او میرے بھائی نعرے نہ لگانا۔ یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا
میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے۔ اچھا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا، سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو، یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا۔ اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا، اپنی امت کی سہولت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ لیکن آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، مجمع بھر گیا، چوتھے دن آئی نہیں۔ اب دیکھتے رہے، سحری تک صحابہ بیٹھے رہے، اب نہیں آئے۔ وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے۔ جب فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ اپنی امت پر شفقت، محبت اور رحمت۔ چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈا ہی تنقیدی ہوندا، کوئی فتویٰ نہ لگ جاتا، میری ساری گل ہی قدم اللہ ہے، ایک جڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں، یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کیا۔ آج کا زوال اس لیے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، آج کا زوال اس لیے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پیٹرول نیچے چلا گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتی ہیں، جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں فراڈ، فریب، دھوکہ ہوگا، ذلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہوں، وہ کافر ہوں، تہجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں، دہریے ہوں یا بیت اللہ کے طواف کرنے والے ہوں، اگر ظالم ہیں، اگر جھوٹے ہیں، اگر وہ دھوکہ باز ہیں، ذلت مقدر مہر ہے۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں دیانت ہوگی، اللہ کی قسم وہ پتھروں کے بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دے گا۔ ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی، آخرت کی عزت بھی۔ ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے، آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں، وہ ایمان پر ہوتے ہیں۔ میرے دیس کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں، اخلاق کی کمی ہے۔ میرے دیس کے اندھیروں کے پیچھے لوڈ شیڈنگ نہیں، جھوٹ کے اندھیرے ہیں۔ ظلم کہتے ہی اندھیرے کو ہیں، ظلم اندھیرا۔ ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا کدے جاؤنا ہے، کھبے پاسے سجے پاسے، تو ظالم کو نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے، دل کا بھی اندھیرا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرا ہے۔ اب تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں۔ آج آپ جاوید صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم کل یہ اپنی فائل اٹھائے ہوں گے۔ آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی۔ آج طارق جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے، ایک دن اس کے
فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلے کرے گا۔ وکیل صاحب، یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا، آپ کو پتہ تھا یہ ظالم ہے، یہ مافیا ہے، آپ نے اس کے لیے دلائل قائم کیے تھے، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا، آج آپ حساب دیں۔ جج صاحب، یہ آپ کا قلم بکا نہیں تھا، آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ وکیل صاحب، آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا، آج میں قیمت لگاتا ہوں۔ اب یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو، اللہ کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو۔ جی میرے اوپر پریشر ہے، جی میرے اوپر پریشر ہے، مجھے پتہ ہے آپ بے گناہ ہیں، میرے اوپر پریشر ہے۔ ایک اللہ کا پریشر ہے، ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان 4 دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے۔ زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا بیچا ہے۔ ہاں آئے گا ایک دن، اس لیے تو اللہ نے حسین کو سولی پہ چڑھ رہا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ ستا پہ ہے، انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کہ یہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم افئدتہم ہوا۔ ان یزید کے لشکروں کو بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں۔ اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤ، حسین تو ایک استعارہ ہیں، ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے، مظلوم بھی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے۔ اب لوگ روتے حسین کو ہو، چلتے یزید کے ساتھ، یہ کیا سوداگری ہے؟ آنسو حسین کے لیے، قلم یزید کے لیے، یہ کیا جج ہے، یہ کیا عدالت ہے، یہ کیا وکالت ہے، یہ کیا دھن ہے، یہ کیا دولت ہے۔ میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان، وہ سولیوں پہ کیوں چڑھ گئے، آروں سے کیوں چر گئے، آگ میں کیوں جل گئے، کیوں درندوں نے انہوں نے جھنجھوڑ بھمبوڑ کے رکھ دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آؤ گے نہیں میرے پاس واپس، یہیں رہو گے فیصل آباد میں ہی؟ کب تک تمہاری بار چلے گی؟ کب تک تمہارا چیمبر چلے گا؟ کب تک یہ عدالت کا قلم تمہارے ہاتھ میں رہے گا؟ کب تک تم ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے؟ آؤ گے نہیں میرے پاس؟ ہاں، لا تحسبن اللہ غافل، غافل نہیں ہوں، حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں، یزید فرعون بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، محرم الگ ہو جاؤ، آج میرے ادھر آؤ، نافرمان ادھر جاؤ، آج پتہ چلے گا کہ کون عزت دار ہے، کون ذلیل ہے، کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے، یہاں کچھ نہیں کرا۔ حرام روٹی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، حلال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی، چوری کا مال کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی۔
اپنی محنت کی کمائی کھاؤ، منہ کا ذائقہ وہی۔ آپ جھوٹ بولیں آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی، آپ سچ بولیں آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے۔ وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، 14 ارب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی، 14 ارب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا، اور 14 ارب تو انسان ہیں جو کھرب اللہ نے مخلوق بنائی، ان کو آنکھیں عطا فرمائیں۔ جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے، جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے، جو اتنی کائنات کا نظام چلانے والا اس کی طاقت کیسی ہے، جو ساری کائنات پر نظر رکھنے والا اس کی قدرت کیسی، اس کی شہنشاہی، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی ہیبت، اس کی ہیمنت، اس کی جنت، اس کی دوزخ۔ کیا یہ پرانے قصے ہیں؟ نئے دور نے ان قصوں کو بھلا دیا؟ کیا قرآن فرسودہ کتاب ہے یا قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے؟ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے، ایک سورت قرآن جیسی دکھا دو، ایک سورت۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، عدل ہوگا، دیانت ہوگی، وہ ذلیل نہیں ہو سکتی۔ 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان، اور ذلت کی بستیوں میں ایسا گرا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مقدر میں اس کی عزت دیکھنا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ کیا سبب ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں، عزت تو خزل فی ادو والا، جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی، والامانت مغنما، امانت ہڑپ ہوگی، والزکاۃ مغرما، مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء پیسوں پہ بک جائیں گے، واطاع الرجل زوجتہ، بیویوں کی فرمان برداری، وعق امہ، یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا، ماں کی نافرمانی، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے، واقصی اباہ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، کوئی ابا کامنا آگ چھڑے، کوئی بلا نہ لوے، کوئی بہا نہ لوے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل نکمے لوگ کریں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے، اندر میں نفاق بھرا ہوگا، قدورتیں، بغض، نفرتیں، اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہائے وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گے، مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا، فرقے بیان ہوں گے۔ میرے بھائیو، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ جس دیس کا وائز ہی لٹ جائے، جس دیس کا وائز ہی بک جائے، پیچھے کیا رہے گا؟ آپ لوگ تو وکیل ہو، آپ کا ایک مخصوص دائرہ ہے، یہ جج ہے، ان کا ایک دائرہ ہے، ایک ذمہ دار ہے، ایک تاجر ہے، ایک وائز سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے۔ جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں، جس آپ عقیدے پر ہیں، آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اوروں کے لیے گنجائش پیدا کرنا، سب کو سینے سے گلے سے لگانا، اسے امت کہتے ہیں۔ یہ تو ساڑھے فرقے دا ہی نہیں، ان تو سلام کرو تو نکاح ٹوٹ جاندہ ہے۔ یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں، یہ امت نہیں ہے۔ میرے بر صغیر میں امت نہیں ہے، فرقے ہیں، فرقے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی، اور کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا۔ ولبس الحریر، مرد ریشم پہنیں گے۔ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی۔
وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، پھر موسم کے تیور بدل جائیں گے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، بجلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گی، وَخَسْفًا وَقَذْفًا، اور زلزلے آئیں گے، اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے، اور جسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی، یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف، واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ میرے بھائی بہنوں، آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں، عدل عدل، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے میرا عدل دیکھو، اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ 1 ملی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی، اور 1 سیکنڈ کی گنجائش کوئی نہیں آگے پیچھے ہونے کی۔ یہ زمین، ایک مثال دیتا ہوں، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کی ایک مثال دیتا ہوں، ہماری زمین 24,000 کلومیٹر گولائی میں ہے، یہ ہر 1 سیکنڈ میں سورج سے 2.5 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، 2.5 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سیکنڈ، صرف 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے، یہ 3.5 کی 2.5 کی بجائے یہ 2.8 ہو جائے، 2.8 ہوگا، ٹھیک، یا یہ 2.2 ہو جائے، 3 مائکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ 2.5 نہیں، 2.8 2.8 2.8 ملی میٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے، یہ 3.1 ہو جائے یا 2.5 ہو جائے تو یہ ہمارا سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اپنے رب کا ترازو دیکھو، اللہ تطغوا فی المیزان، اب تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ترازو کو صحیح تولنا، قلم کو صحیح چلانا، فیصلوں کو صحیح کرنا، ورنہ جیسے زمین ذرا سا ادھر ادھر ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی، جب تم عدل کے ترازو سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے تو سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا ہے؟ آج کتنے یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، اور کتنے ان کے لیے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے، یتیموں کی نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے میرا اللہ، پتہ انہوں کو نہیں پتہ لگا کی ہوندہ پہ ہے، اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا۔ ہاں میرے بھائیو بہنوں، معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا۔ آپ عظیم پیشے سے، میرے اللہ نے آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، عدل۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، معیشت بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے، پاؤں پہ نہیں چل سکتا، بھوک ہو، افلاس ہو، لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا،
مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے مظلوم۔ مظلوم ایک برادری ہے، وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے۔ مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا سے۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہیں کہا گرا دو، وہ اماں تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا۔ میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا۔ بس ایک بول، تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا۔ یہ اللہ ہے۔ تو میں اللہ پہ قربان جاؤں، انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا، ایک ایسا نبی دیا، ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی، نہ پیدا کی نہ پیدا ہوگی، ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے، پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مضر بنائے، پھر مضر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کر اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے، قریش، پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے ہاشم بنایا، پھر ہاشم کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق 10,000 سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، فرمایا میرے جیسا عالی خاندان کسی کا نہیں، میرے جیسا عالی نسب کسی کا نہیں، میرے جیسی عالی ذات کسی کے نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اپنی ذات میں کامل، یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے صحن میں باہر تشریف فرما تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو ہم آپ کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پاس حسن سے تشبیہ دینے کے لیے چاند ہے اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیہ دینے کے لیے سورج ہے۔ شعراء بھی استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے بھی استعمال کیا۔ یہ قول میں نے ہند بن ابی حالہ کا نقل کیا ہے، حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے، بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہند بن ابی حالہ۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیہ کے لیے۔ لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، چاند سے تشبیہ دیں تو اس میں داغ ہے اور سورج سے تشبیہ دیں تو اس میں آگ ہے۔ میرے نبی تو بے آگ ہیں، بے داغ ہیں، لیکن میں بھی جب تشبیہ دوں گا تو چاند سے ہی دوں گا کہ اور کوئی چیز میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے نہ چاند سے دی جا سکتی ہے نہ سورج تو کم وقت ڈوب جاتا ہے، میرا نبی کا سورج تو ڈوبنے نہیں آیا۔ چاند تو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا۔ چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے، میرے نبی گہن سے پاک، داغ سے پاک، آگ سے پاک۔ میرے رب دیکھو نا، ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آ گیا جی، ایک جج صاحب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آ گیا، ایک ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آ گیا۔ اللہ کی پسند کا کیا معیار ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے، یہ میری پسند ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کون اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں کہ اللہ کی پسند؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین، ماتھا کشادہ،
ازج الحواجب ہمیں بڑی گول خوبصورت، من غیر قرن یہاں بال نہیں، عظیم الحامہ سر بڑا، رجل الشعر بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا عقیقہ، عقیصہ دو لفظ ہے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، بال کان کی لو تک، یہاں تک کان کی لو تک، اقنى العرنین ناک آگے سے باریک، اور لہو نور یعلوہ یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں انجل، آنکھیں ابرج، آنکھیں اہدب، آنکھیں احور، آنکھیں اقحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں۔ ان 7 الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، حسین آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، موٹی آنکھ تھی، آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں، سیاہی پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، اور بغیر سرمے کے سرمگی تھیں، سرما لگا ہوتا تھا، اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں، جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں، میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراز تھیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے، یوں کبھی ایسا نہیں دیکھا، یوں دیکھتے تھے، عورت تو عورت، آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے۔ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا، جل نظرہ الملاحدہ، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی، میں لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، کبھی جب آپ ایسے دیکھتے پھر تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں سورج کی چمک، چاند کا حسن، کلیوں کی مسکراہٹ، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ذیلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں، اشنب، براق الثنایا، دانت بڑے خوبصورت، اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دے کرتا، جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوتھ پیسٹ والے، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا، مفلج الثنایا، یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا، کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، نیم گھنگریالی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، سہل الخدین، یہ گال نہ ابھرے نہ پچکے، یوں گولائی میں، پچکے ہوئے کمزوری، ابھرے ہوئے چربی، دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے، گولائی میں، ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے، کأن جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی، جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی جائے ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی، رہب الراحہ، ہتھیلی یہ کشادہ، شتن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر، رگیں نظر، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں کہ رگیں ابھری ہوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ اشار الذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں، آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے، دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے، یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، زخم القرادیس، یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط، بادنن متماسکن، مضبوط جسم، گتھا ہوا جسم، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا۔ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی ہے،
پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، انفسکم۔ قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں۔ من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان ہے، ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے کوئی؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان، کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے، اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ چابی تو آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، کہ محمد